الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. محترم سامعین، ہم نے اپنی پچھلی نشستوں میں یہ بات بتائی تھی کہ جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبدالرحیم آج کل سوشل میڈیا پر بہت متحرک ہیں اور ان کی بہت سی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی تمام کوششوں کا بنیادی مقصد پاکستان کی بے دین فوج اور ظالم اسٹیبلشمنٹ کو کور دینا اور انہیں دفاع دینا ہوتا ہے۔ ہر پاکستانی یہ جانتا ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے ملک کے طول و عرض پر اس ظالم فوج پر حملوں میں تیزی آئی ہے، تو جس طرح ان حملوں میں تیزی آئی ہے تو اسی طرح مفتی عبدالرحیم کی طرف سے فوج کے فضائل پر جو مبنی ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں بھی تیزی آئی ہے۔ یعنی جس طرح فوج پر حملوں میں تیزی آئی ہے تو مفتی عبدالرحیم کی طرف سے فوج کے دفاع میں بھی تیزی آئی ہے۔ ان کی تقریباً ہر بیان میں فوج کے فضائل کا ضرور ذکر ہوتا ہے، فوج کا دفاع اسے مقصود ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ دینی مسائل میں بھی بہت ہیر پھیر سے کام لیتے ہیں، تحریف سے اور تربیت سے کام لیتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اس ناپاک فوج کا تقدس لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم اکثر اپنے خطابوں میں اور ویڈیوز میں ریاست کے اور حکمرانوں کی سماعت اور ان کے حقوق پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہ جو میں بار بار آپ لوگوں نے مجھے سنا ہوگا کہ ریاست کے حقوق، حکمرانوں کے حقوق، اور میں اس بارے بہت بات کرتا ہوں، تو یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں تھے، یہ جب مشرف کا دور تھا اس وقت بھی میں یہ ساری حدیثیں بیان کرتا تھا۔ پھر زرداری صاحب کی حکومت آئی پیپلز پارٹی کی، اس وقت بھی یہ حدیثیں میں بیان کرتا تھا۔ پھر نواز شریف کی حکومت آئی اس وقت بھی، پھر عمران خان کی حکومت آئی۔ تو وہ جو 10 حقوق ہیں، اگر عمران خان وزیر اعظم بنے گا تو وہ 10 حقوق اس کے بھی ہوں گے، اور اگر شہباز شریف بن جائے گا تو وہ 10 حقوق اس کے بھی ہوں گے۔ تقریباً ہر بیان میں حکمرانوں کی سماعت کا ضرور ذکر ہوتا ہے، لیکن اس حوالے سے ہم ایک بات آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ اس میں حکمرانوں کا تو صرف نام ہوتا ہے، اصل مقصد لوگوں کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا مطیع و فرمانبردار بنانا ہوتا ہے۔ یعنی نام حکمرانوں کا استعمال کرتے ہیں اور مقصد فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی سماعت ہوتی ہے۔ ابھی حال میں ہی ایک ویڈیو ان کی سامنے آئی ہے جسے موصوف فرماتے ہیں کہ حکمران کے اپنی رعایا پر 10 حقوق ہیں۔ تو میں نے کہا تو وہ جو 10 حقوق ہیں اس میں ان کا اکرام کرنا، اچھے مشورے دینا، ان کو غلط اور ناجائز باتوں سے روکنا، کلمہ حق کہنا، ان کے خلاف ان کو ہٹانے کے لیے ہتھیار نہ اٹھانا جسے خروج البغاوت کہتے ہیں، اور جو غلط لوگ ہیں نیچے ان کی اطلاع دینا اوپر کی قیادت کو کہ لوگ رشوت لے رہے ہیں، گرم گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو یہ 10 وہ حقوق ہیں جو احادیث میں صراحتاً موجود ہیں۔ اور دعا کرنا، حکمرانوں کے لیے دعائے خیر کرنا، دعائے شر نہیں، لعن طعن سے تو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ 10 حقوق ہیں۔ اگر عمران خان کی حکومت ختم ہوگی تو اب شہباز شریف کی حکومت ہے، تو یہ 10 حقوق اس کے بھی ہیں۔ کل کو کوئی اور آ جائے گا تو اس کے بھی ہوں گے۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ جیسے حکمرانوں پر رعایا کے حقوق ہیں ایسے ہی ریاست اور حکمرانوں کے رعایا پر بھی حقوق ہیں، اور وہ 10 حقوق ہیں۔ یہ وہ 10 حقوق ہیں جو میں نے اپنی جیب سے نہیں گھڑے بلکہ حدیث میں صراحتاً موجود ہیں، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یعنی حکمران کے 10 حقوق ہیں جو کہ رعایا پر لازم ہے کہ وہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکمران کی یہ 10 حقوق احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہیں، اور کتابوں میں بھی
یہ 10 حقوق موجود ہیں فقہی کتابوں میں، عقائد کی، سیاستی کتابوں میں، یہ سب موجود ہیں۔ تو یہ مفتی عبدالرحیم کا کہنا ہے۔ تو ایک حد تک تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حکمران کی سماعت کا مسئلہ تقریباً عقائد کی تمام کتابوں میں موجود ہے، تفاسیر میں موجود ہے، احادیث کی کتابوں میں اور سیاست شریعہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ بہت تفصیل سے موجود ہے۔ تو نفس مسئلہ تو موجود ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن جو بات ہم یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جس طرز پر مفتی عبدالرحیم بیان کرتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، خلاف حقیقت ہے۔ کتابوں میں حکمران کی سماعت کا مسئلہ تو موجود ہے، لیکن جس طرح اس مسئلے کو یہ اپنی من مانی تشریحات کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو وہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ یہ ان کے اپنے من گھڑت مسئلے ہیں، خود ساختہ۔ وہ کیسے؟ تو آج اسی کی تشریح انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ دیکھیں، جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق ہے کہ حکمران کی رعایا پر 10 حقوق ہیں، تو اس میں موصوف نے حسب عادت انتہائی تلبیس سے کام لیا ہے، کیونکہ جن 10 حقوق کی موصوف بات کرتے ہیں انہیں سیاست شریعہ کی کتابوں میں الحقوق العشرہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ کتابوں میں یہ 10 حقوق موجود ہیں، یہ بات صحیح ہے، الحقوق العشرہ کے نام سے اسے ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی کے علامہ ماوردی رحمہ اللہ نے، ابو یعلا الفراء نے اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تحریر الاحکام میں بھی یہ مسئلہ مذکور ہے، اور اسی طرح اور بھی دیگر کتب میں یہ مسئلہ مذکور ہے، اس سے انکار نہیں۔ لیکن جن حقوق عشرہ کا یہ ذکر کرتے ہیں تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ 10 حقوق حکمران کی رعایا پر نہیں ہیں، بلکہ رعایا کے حقوق ہیں جو کہ حکمران پر لازم ہوتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم اس مسئلے کو الٹا کر کے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمران کے 10 حقوق ہیں جو کہ رعایا پر لازم ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے، علماء نے کتابوں میں جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ رعایا کے 10 حقوق ہیں جو کہ حکمران پر لازم ہوتے ہیں، کہ حکمران وہ حقوق ادا کرے۔ تو اس مسئلے میں تحریف کر کے انہوں نے بالکل اس کو الٹا کر کے بیان کیا ہے۔ وہ 10 حقوق کیا ہے؟ تو ہم مختصر ان 10 حقوق کو بھی ذکر کریں گے کہ جو حکمرانوں پر رعایا کے حقوق ہیں، کہ حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ انہیں ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حکمران یہ حقوق ادا کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں رعایا پر حکمرانوں کے 2 حقوق ہیں جو کہ لازم ہوتے ہیں۔ تو ہم بعد میں یہ 2 حقوق بھی ذکر کریں گے کہ جو حکمرانوں کے 2 حقوق ہیں رعایا پر، لیکن جب ہے کہ جب حکمران رعایا کے 10 حقوق ادا کرے۔ علامہ ماوردی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں فرماتے ہیں کہ امت اور رعیت کے حکمران پر 10 حقوق ہیں۔ والذی یلزمہ من الامور العامۃ 10 اشیاء، ان میں سے پہلا حق یہ ہے حفظ الدین، یعنی رعیت کا پہلا حق جو کہ خلیفہ پر لازم ہوتا ہے وہ ہے حفاظت دین، کہ حکمران رعایا کے دین کی حفاظت۔ جو لوگ ان کے دین کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں پکڑے، انہیں سزاوار کرے۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً یہ کہ یہ پہلا حق ہے جو کہ رعایا کا ہے، حکمران پر لازم کہ وہ اپنی رعایا کی، عوام کی، مسلمانوں کے دین کی حفاظت کرے۔ دوسرا حق تنفیذ الاحکام، یعنی وہ مسلمانوں میں شریعت کے احکام نافذ کرے، قضا کا نظام مقرر کرے تاکہ انصاف کی فراہمی ہو، عوام کو، مسلمانوں کو انصاف مل سکے، ظالم کا ہاتھ روکا جا سکے۔ تو تنفیذ الاحکام، شرعی احکام ان میں لازم کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ حکمران اپنی رعایا کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کریں تاکہ وہ اپنی زندگی پرامن طریقے سے گزار سکیں۔ چوتھا حق اقامت الحدود، کہ حکمران رعایا میں حدود اللہ نافذ کرے، شرعی سزائیں جو ہیں جنہیں حدود کا نام دیا جاتا ہے وہ نافذ کرے۔ تو یہ حکمران پر لازم ہے تاکہ لوگ حرام کاموں کا ارتکاب نہ کریں اور معاشرہ پاک صاف رہے۔ پانچواں حق تحسین الثغور، یعنی سرحدات کی حفاظت کریں، دشمن سے اسلامی مملکت کی خلافت کی حفاظت کریں۔
کہ دشمن اس پر حملہ نہ کر سکے، کسی کی بے عزتی نہ کر سکے، کسی کا خون نہ بہا سکے۔ غرض یہ کہ حکمران اپنا دفاع مضبوط کرے اسلامی مملکت کا۔ چھٹا حق، جہاد من عاند الاسلام بعد الدعوہ، یعنی جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، دشمنان اسلام ہیں، ان سے جہاد کرے۔ پھر جہاد کے اپنے مسائل ہیں کہ پہلے دعوت دے یا نہ دے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال چھٹا حق کہ وہ جہاد کرتا ہو دشمنان اسلام سے۔ ساتواں حق، جبایت الفیء والصدقات، یعنی لوگوں سے مال فیء اور زکوٰۃ وصول کریں، یعنی رعایا کے جو مالدار لوگ ہیں ان سے صدقات وصول کریں اور اسے بیت المال میں جمع کریں۔ آٹھواں حق اسی سے متصل ہے کہ جب وہ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ جمع کر لیں مالدار لوگوں سے تو پھر اسے خرچ کریں مستحقین میں، غریب لوگوں میں۔ تو یہ آٹھواں حق ہے۔ نواں حق، استکفاء الامناء و تقلید النصحاء، یعنی حکومتی منصبوں پر امانت دار اور خیرخواہ لوگوں کو مقرر کریں تاکہ حکومت کا نظام صحیح طریقے سے عدل کی بنیاد پر چلتا رہے۔ اور 10واں حقوق، علامہ ماوردی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ ان یباشر بنفسہ مشارفۃ الامور، کہ حکومتی کاموں کی نگرانی اور دیکھ بھال خود سے کرے اور کاموں کے احوال معلوم کرے، اور صرف اس بات پر اکتفا نہ کرے کہ ذمہ داریاں لوگوں کو حوالے کر دیں بس وہ کام کرتے رہیں گے، بلکہ خود سے لوگوں کی جانچ پڑتال کرے، خود سے کاموں کے لیے ان کی نگرانی کریں۔ بہرحال یہ وہ 10 حقوق ہیں جو کہ رعایا کے حقوق ہیں، حکمران پر لازم ہیں، ہم نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیے۔ علامہ ماوردی رحمہ اللہ یہ حقوق ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، یعنی جب امام یہ 10 حقوق ادا کر دیتا ہے تو اس نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق اور رعایا کا حق یہ سب ادا کر دیا۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں وَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهِمْ حَقًّا، اس کے بدلے میں رعایا پر حکمران کے پھر 2 حقوق لازم ہوتے ہیں، الطاعۃ والنصرہ، ایک یہ کہ رعایا حکمران کی اطاعت کریں، سماطاعت کریں، اس کی بیعت کریں، والنصرہ اور اس کی مدد کریں کاموں میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمران کی رعایا پر صرف 2 حق ہیں، ایک یہ کہ وہ اس کی بیعت کریں، سماطاعت کریں، اور دوسرا کہ اس کی مدد کریں کاموں میں۔ اور حکمران پر رعایا کے 10 حقوق لازم ہیں۔ تو مفتی عبدالرحیم اس مسئلے کو الٹا کر کے بیان کرتے ہیں کہ حکمران کے 10 حقوق ہیں رعایا پر، اور رعایا کے حقوق تو سے ذکر کرتے ہی نہیں۔ تو ہم نے یہ 10 حقوق آپ کے سامنے مختصراً ذکر کر دیے ہیں۔ اب آپ خود سے ہماری فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ مظلوم مسلمانوں پر مسلط ہیں انہیں ان 10 حقوق پر پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں، اور پھر نتیجے کو خود نکال سکتے ہیں کہ ان کی کتنی سماطاعت واجب ہے اور کتنی مدد و نصرت واجب ہے مسلمانوں پر۔ تو آج ہم اپنی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور نتیجہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ عمل میں اس آئین نے یا اس قرارداد نے یا اس فلانے اور اس فلان نے عمل کی دنیا میں ہمیں کیا کیا؟ کیا پاکستان کی غربت ختم ہوئی؟ یہاں غریب کی حالت بدلی؟ یہاں اسلام کس حد تک نافذ ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں کہ قیادت کی تبدیلی سے انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا، اور ہم بھی امید رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک امت کے اندر جذبہ جہاد بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک قیادت کی تبدیلی سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ امت کے جذبے کی ضرورت ہے، اور میرے نزدیک اتفاق اور اتحاد کے لیے یہی کچھ نکات ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، میں انہی معروضات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگر میری گفتگو سے کسی کی دل شکنی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔